السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خوش ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ حضرات کو قبول فرمائے۔ آپ کی اللہ رب العزت دنیا میں جب تک رہیں ہم لوگ، اللہ نے ہمارے نبی نے دعا بتائی ہے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، جب تک زندہ رہیں اسلام پہ رہیں، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، جب اس دنیا سے جا رہے ہوں تو ایمان کے ساتھ جائیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ 3 اسٹیپ ہے، 3 بار مٹی ڈالنی ہے۔ پہلا، اللہ نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا تھا۔ دوسرا، اللہ نے تمہیں پھر اسی مٹی میں ملا دیا۔ اور تیسرا، دوبارہ پھر تمہیں اسی مٹی سے بنائے گا۔ ہم تو بنے بنائے ہیں، جب وہ چاہے بنائے، جب وہ چاہے بگاڑے۔ کسی کی زندگی آگ، کسی کی خاک، لیکن قیامت میں ہے سب کا ساتھ، سارے کے سارے قیامت میں ہوں، پہلے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ہم سب لوگوں کو معاف فرما دے، وہی کریم ہے، وہی رحیم ہے۔ وہ تھوڑی سی عاجزی، تھوڑی سی منت، تھوڑی سماجت، تھوڑا رونا دھونا وہ قبول کر لیتا ہے، بشرط اخلاص ہو، للہیت ہو، آنسو جو ہوں وہ سچے ہوں، گڑ گڑانا وہ سچا ہو۔ ایسا نہ ہو، سنا بزرگوں سے کہ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے۔ اپنے بندوں کی اداؤں، اپنے بندوں کی ان کے چلنے کو کہ یہ میرا بندہ چاہ رہا ہے، دیکھو حیا کے مارے سر جھکائے، اللہ ہو، اس کی چال کیسی، اس کا بولنا کیسا، اس کا سننا کیسا، اس کا دیکھنا کیسا، اس کا لباس کیسا۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، جن سے اللہ رب العزت اس طرح راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ ان کی ہر ادا پہ اللہ، جیسے ہمارے نبی علیہ السلام اور ہمارے نبی کے صحابہ، ہمارے نبی کے صحابہ، عجیب معاملہ ہے۔ اللہ ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا نہیں بتایا، کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، کھانے کے بیچ کی دعا۔ کیوں کہ کھانے میں جو آدمی بسم اللہ نہ کہے کھانے میں، اس نے اپنے ساتھ شیطان کو شریک کر لیا۔ 2 باتیں، رات میں جب اپنے گھر کا دروازہ بند کریں تو بسم اللہ کہہ کے، جو شخص بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کرتا ہے تو شیطان باہر رہ جاتا ہے، اور جو بسم اللہ کہہ کے کھانا شروع کرتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہوتا۔ بھائی عزیز بزرگوں دوستوں، بسم اللہ ہم بھول چکے ہیں۔ گاڑی پہ بیٹھ کر بسم اللہ پڑھی ہی نہیں، دعا پڑھی ہی نہیں۔ کیا ہوا صاحب؟ سواری کی دعا نہیں پڑھی تھی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ سے حفاظت مانگی ہی نہیں۔ حفاظت کرنے والا تو وہ ہے، حفیظ وہ ہے، ہر وقت ہر لمحہ۔ وہ چاہے تو گاڑی چلائے، وہ چاہے تو نہ چلائے، وہ چاہے موسم بدل دے، سردی کے موسم میں گرمی، گرمی کے موسم میں سردی لانے والا کون ہے؟ یہ اللہ، جس نے سونے کی دعا۔ دیکھیں ہم تو سو رہے ہیں نا، نیند ہمیں آ رہی ہے، لیکن ہم دعا مانگ کے سو رہے ہیں۔ ہاں، دعا سو کے اٹھے تو دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تھوڑی دور اور آگے چلے، سو کے اٹھے تو کیا کہا؟ اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا۔ اللہ اکبر۔ بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ ہم لوگوں کو چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو
یاد کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی کی فکر ہے، کوشش ہے، یہ میرے رب کی شان ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ ہے نا، وہ تراویح کی دعا ہے، اکثر مساجدوں میں بھی دیکھیں گے آپ کھمبوں پہ چپکی رہتی ہے، سبحان حی الذی، کیا ہے، دیکھیے بھول گئے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبح القدوس ربنا وربک الملائکۃ والروح، اللہم اجرنی من النار، یا مجیرو یا مجیرو یا مجیرو۔ کیا میرے رب کی تعریف۔ ایک صحابی اللہ کے راستے میں جب جاتے تھے تو ہر نماز میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ نبی جی کہہ دی اللہ ایک صمد بے نیاز ہے۔ آئیے بزرگ و دوستو، ہم اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں جو سب سے بہتر ذکر ہے، سب سے بہتر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن شریف کا پڑھنا، قرآن شریف۔ اس کے بعد مسنون دعائیں، پھر اس کے بعد بہت ساری اور دعائیں۔ بھائی بزرگ دوستوں، ہمارے نبی نے کیا بتایا؟ جب اپنے مسلمان بھائی کو ہنستا ہوا دیکھو تو دعا کرو، جب نیا کپڑا پہنے ہوئے دیکھو تو دعا کرو، جب تم کپڑے پہنو تو دعا کرو، جب نیا کپڑا پہنو تو دعا کرو، جب گھر سے نکلو تو دعا کرو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ کہ اللہ پہ توکل کیا ہے، کوئی گناہ سے بچنے کی طاقت، نیکی کرنے کی قوت دینے والا وہی ہے۔ ہر لمحے میں اپنے آپ کو محتاج، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہ بچہ اپنے ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے، وہ ایک بھی کام اپنی مرضی سے اپنے لیے نہیں کر سکتا۔ اس کو اگر اپنا ڈائپر بھی بدلنا ہے، اپنا لنگوٹ بدلنا ہے تو بھی اسے ماں باپ کا سہارا لینا ہے، اور اس سہارے کے لیے میرے اللہ نے اس کو کیا دیا بھائی؟ اس کو رونا دیا۔ ایک چیز، ایک اللہ نے اپنی تمام ضرورتوں کو، ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک چیز دی، وہ رونا۔ وہ رو رہا ہے تو پیٹ کا درد ماں کو پتہ چلا جا رہا ہے، وہ رو رہا ہے تو بھوکا ہے، تو وہ رو رہا ہے تو اس کی ماں کو پتہ چلا رہا ہے بھوکے ہو۔ پیشاب کر دیا، رونے لگا، تو ماں دور سے کیا کری؟ اچھا پیشاب کر دیا ہے۔ کیا کنیکشن اللہ نے بنایا ہے۔ بھائیو بزرگ و دوستوں، اللہ کو خوب یاد کریں، صبح سے شام تک بہت ساری دعائیں ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام جب بہت غمگین ہوتے تھے تو آپ ایک دعا پڑھتے تھے، جب آپ کو ضرورت ہوتی تھی کسی چیز کی تو اللہ سے کرتے تھے، پریشان ہوتے تھے تو دعا پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو بھی اپنے موقع موقع کی دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ عزا سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ یہ جو ہے، کیونکہ اگر موبائل سے گناہ ہو سکتے ہیں، موبائل کے ذریعے لوگ گناہ کر سکتے ہیں، تو موبائل کے ذریعے لوگ نیک کام بھی کر سکتے ہیں، تاکہ موبائل کے ذریعے نیک کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس وقت کوئی بھی دعا، اس وقت اگر آپ چاہیں، تو کوئی بھی دعا موبائل سے نکال سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں۔ کہیں سفر ہو رہا ہے تو آپ لوکیشن لگا سکتے ہیں۔ بہت فائدے کی چیز ہے موبائل، برائیوں گناہ کی چیز نہیں ہے۔ اب لوگوں نے اس سے گناہ کرنا شروع کر دیا، موبائل کو گندی پکچریں،
ویڈیو گانے بے حیائی سے شروع کر دی تو اس میں اب کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم نیک کام کریں، انشاءاللہ اللہ اس کا اجر دے گا۔ تو یہ جو بات ہے یہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، آپ کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم۔